الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان الله شاكرا عليما صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی بہت بڑے قدردان ہیں۔ جب کوئی اللہ کی مانتا ہے اور اللہ کے حکموں پر چلتا ہے اور اللہ کو خوش کرتا ہے تو اللہ اس بندے کو خوش کر دیتے ہیں۔ آپ کو وہ سب بندے بہت خوشحال ملیں گے جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، پیارے نبی کو مانتے ہیں، پیارے نبی کی مانتے ہیں۔ وہ سب بندے آپ کو بہت خوشحال ملیں گے۔ ہر انسان کی چاہت ہے کہ میں خوشحال ہو جاؤں، میری لائف بہتر ہو جائے، مجھے خوشی ملے، مجھے حیاتاً طیبہ ملے، مجھے بہار ملے، مجھے چین، سکون، اطمینان اور امن و امان ملے۔ تو وہ لوگ اس عاجز کی یہ بات سن لے، اللہ کو ناراض کر کے تو وقت کا بادشاہ بھی خوش نہیں رہ سکتا ہے، اور میں اور آپ بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ ہم اللہ کو خوش رکھیں گے، اللہ ہمیں خوش کر دیں گے۔ اللہ کو خوش کیسے کریں؟ اللہ کو راضی کیسے کریں؟ فرمایا اللہ کے حکموں پر چلیں، اللہ نے جو کرنے کو کہا وہ کریں، جس سے رکنے کو کہا اس سے رک جائیں۔ اللہ خوش ہو جائیں گے، اللہ خوش ہو جائیں گے تو ہمیں خوش کر دیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہم سے ملاقات ہوئی، تو ملاقات کے بعد میں نے کہا حضرت ہمارے لیے دعا کرنا، تو حضرت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ پھر میں نے غور کیا اس پر کہ اور بھی بہت سی دعا تھی جو دے سکتے تھے، اللہ اپنی محبت دے، اپنا تعلق دے، دین پر چلائیں، یہ دعا کیوں دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں؟ پھر میں نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ کب خوش رکھیں گے؟ جب ہم اللہ کے حکموں پر چلیں گے۔ گویا کہ اس بات کی دعا دی کہ آپ اگر اللہ کو راضی کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کر دیں گے۔
تو یہ بہت بڑی پوائنٹ کی بات ہے، بہت بڑا جملہ ہے. اور جتنے بھی دنیا میں اللہ کے ولی لوگ ہیں، اولیاء لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، وہ جو خوشحال ہیں اور ان کے چہرے پر جو سکون کے آثار ہے اور پیس آف مائنڈ جو ان کو نصیب ہے اور نو ٹینشن جو ان کی لائف ہے، اور ان سے کوئی بھی پوچھے کہ بھائی آپ کے کیا حالات ہیں، کیا چل رہا ہے، تو وہ منہ بھر کے جو ان کی زبان سے الحمدللہ نکلتا ہے کہ الحمدللہ میں بہت خوش ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت خوشحال رکھا ہے، خدا نے مجھے میری اوقات سے بہت بڑھ کر کے دیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو راضی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشحال کر دیا ہے. اور یاد رکھنا، جو بھی اللہ کو راضی کرے گا، اللہ کو راضی کر کے اپنی زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی راضی کریں گے اور اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں بھی راضی کریں گے. اب پوری دنیا چاہتی ہے کہ ہمیں خوشحالی ملے، ہمیں چین سکون ملے، ہمیں بہاریں ملے، تو اس کا ایک واحد راستہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے، پیارے نبی کی نقل اتاری جائے، گناہوں سے بچا جائے. اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں خوشحال کریں گے. اور اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا اعلان فرمایا، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بڑے قدردان ہیں، سب کچھ جاننے والے. کہا میرے بندو تم جو بھی کرتے ہو نا، تم میرے علم میں ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اور تم میری نظر سے غائب نہیں ہو. واللہ خبیر بما تعملون. تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. کون قرآن پڑھ رہا ہے، کون ذکر کر رہا ہے، کون نظر کی حفاظت کر رہا ہے، دکان پر گراہک نہیں ہے، اور کون قرآن پڑھ رہا ہے، کون ذکر کر رہا ہے، اور کون ٹائم پاس کر رہا ہے، یوٹیوب میں نیوز دیکھ رہا ہے، اور جو ہے وہ گیم کھیل رہا ہے. دونوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. کون ٹائم پاس کر رہا ہے اور کسے آخرت کی فکر ہے، اللہ سے ملاقات کا شوق ہے. دونوں بندے اللہ کی نظر میں ہیں. 24 گھنٹے، ہر پل، ہر گھڑی، ہر آن، ہر لمحہ میں اور آپ اللہ کی نظر میں ہیں. یاد رکھنا، اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اگر ہم ذکر کر رہے ہیں، اگر ہم مراقبہ کر رہے ہیں، اگر ہم اللہ کے دین کی محنت کر رہے ہیں، اگر ہم گشت کر رہے ہیں، اگر ہم ملاقاتیں کر رہے ہیں، ہم کوئی بھی دین کا کام کر رہے ہیں، ہم اللہ کی نظر میں ہیں. اور جو یہ کام کرتے ہیں ہر وقت ان کی ترقی ہوتی رہتی ہے. ایک آدمی کی دکان ہے، اس کے پاس 5 لاکھ روپے آلریڈی پڑے ہوئے ہیں. آج 50,000 کا بزنس ہوا، پتا چلا کہ اس کے پاس 50,000 روپے بڑھ گئے. آئندہ کل اور 50,000 روپے کا بزنس ہوا، پتا چلا کہ 5 لاکھ تھے 6 لاکھ ہو گئے. وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس 5 لاکھ ہے. نا جناب، آپ نے 2 دن محنت کی، دکان چلی، گاہک آئے، آپ نے وقت پر دکان کھولی، اچھی سیلس مین شپ کی، تو آپ کے 5 لاکھ کے 6 لاکھ ہو گئے. وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے. 5 لاکھ تھے، آپ نے اٹھا کر کے 1 لاکھ اور رکھ دیے، اب 6 لاکھ ہو گئے. آئندہ کل سے آپ کی اور ترقی ہوگی. بالکل اسی طرح آخرت کے اعتبار سے جو آدمی ذکر کرتا ہے تو اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہے، قرآن پڑھتا ہے اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہے. ابھی جمعہ کی نماز پڑھے گا تو نیکیاں اور بڑھ جائے گی، عصر کی نماز پڑھے گا تو نیکیاں اور بڑھ جائے گی، عصر کے بعد 80 درود شریف پڑھے گا تو نیکیاں اور بڑھ جائے گی. یہ نیکی کا میٹر چالو ہے، چل رہا ہے، اور فرشتے اسے لکھ رہے ہیں. یہ ہمیں دکھتا نہیں ہے، چونکہ ایمان جو ہے نا وہ غیب پر ہے. اور اسی طرح ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے. آخرت بالکل یقینی چیز ہے، بالکل برحق چیز ہے. وَبِالْآخِرَةِ
ہم یوقنون کہ آخرت کیسی چیز ہے؟ فرمایا کہ یقینی چیز ہے۔ یوں فرمایا کہ یہ دنیا تو فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، آخرت فانی ہے؟ فرمایا نہیں۔ 100 سال کی ہے؟ فرمایا نہیں۔ 1,00,000 سال کی ہے؟ فرمایا نہیں۔ 1 کروڑ سال کی ہے؟ فرمایا نہیں۔ 1 ارب سال کی ہے؟ فرمایا نہیں۔ 1 خرب سال کی ہے؟ فرمایا نہیں۔ خربوں سال کی ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا کہ اللہ کی ذات لامحدود ہے، آخرت کی زندگی بھی لامحدود ہے۔ وہاں جو کامیاب ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کا کامیاب، خدا نہ خواستہ وہاں جو ناکام ہو گیا، وہاں جو فیل ہو گیا، اس کا بڑا معاملہ مشکل ہو جائے گا، دنیا آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزو، آخرت کی زندگی بہت لمبی ہے، بہت طویل ہے، اس کا اینڈ کوئی نہیں، اس کا کنارہ کوئی نہیں۔ اور دنیا کی جو زندگی ہے نا، یہ وقتی ہے۔ جیسے ہمارے پردادا کی زندگی وقتی تھی، پھر مغل کے بادشاہوں کی زندگی وقتی تھی، پھر سورت میں رہنے والے 150 سال پہلے والوں کی زندگی وقتی تھی، اسی طرح میری اور آپ کی دنیا کی جو زندگی ہے نا، وہ وقتی ہے، فانی ہے۔ یہاں کی خوشی بھی وقتی ہے، یہاں کا غم بھی وقتی ہے، یہاں کی راحت بھی وقتی ہے، یہاں کی بے چینی بھی وقتی ہے، یہاں کی صحت بھی وقتی ہے، اور یہاں کی بیماری بھی وقتی ہے۔ میں اور آپ مقیم نہیں ہیں، مسافر ہے۔ فرمایا دنیا کے لیے اتنی تیاری کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی تیاری کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ آخرت میں کتنا رہنا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ تو کہا وہ آخرت بنانے کے لیے، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صرف وقت گزارنے کے لیے بھیجا ہے؟ فرمایا کہ نہیں۔ کمانے کے لیے بھیجا ہے؟ فرمایا کہ نہیں۔ پیسہ بڑھاتے رہو اس لیے بھیجا ہے؟ فرمایا کہ نہیں۔ کرائے کے مکان سے خود کا مکان لے لو اس لیے بھیجا ہے؟ فرمایا کہ نہیں۔ تو مولانا خود کا مکان نہیں لے، خود کا مکان لینا اور چیز ہے، اس سے دل لگانا اور چیز ہے۔ بزنس کرنا اور چیز ہے، اس سے دل لگانا اور چیز ہے۔ پیسوں کا ہونا اور چیز ہے، اس سے دل لگانا اور چیز ہے۔ پیسوں کا ہونا برا نہیں، شو روم کا ہونا برا نہیں، بنگلوں کا ہونا برا نہیں، اس سے دل لگانا، اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھنا، غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، اور اپنی دنیا سے اپنی آخرت کو برباد کرنا، اور اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارنا، فیشن پرستی کو عام کرنا، اور شادی میں رسم و رواج کرنا، اور اللہ کو ناراض کرنا، اس پیسے سے فضول خرچی کرنا۔ فرمایا کہ یہ سب برا ہے، اس لیے فرمایا کہ اس سے دل نہ لگاؤ۔ ایک بات یاد رکھو کہ یہ پیسہ، یہ مکان، یہ دکان، یہ بہاریں، یہ سب تو یہیں رہ جائے گی۔ ہماری فیملی، ہمارے بچے، وہ سب اپنی قبر میں جائیں گے، ہماری قبر میں کوئی آنے والا نہیں ہے۔ آخرت کی منزلوں میں ایک منزل ایسی ہے، اس میں انسان صرف اکیلا ہوگا، وہ قبر ہے، وہ قبر ہے۔ حشر میں لوگ ہوں گے، حوض کوثر پر لوگ ہوں گے، جنت میں لوگ ہوں گے، لیکن قبر میں کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا قبر میں انسان اکیلا ہوگا۔ یہ قبر تنہائی کا گھر ہے، یہ قبر کیڑے مکوڑے کا گھر ہے، یہ قبر میری اور آپ کی منزل ہے، یہ قبر میرا اور آپ کا گھر ہے۔ اے قبرستان، تیرا بھی حساب بڑا ہی نیک ہے، تیرے یہاں امیر ہو یا غریب سب کا بستر ایک ہے، ان قریب ہم لوگ دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ سب یاد رکھو، اپنی موت یاد رکھو، اپنے بچوں کی، اپنی فیملی کا مرنا یاد رکھو، اپنی قبر یاد رکھو، اپنی آخرت یاد رکھو، اللہ سے ملاقات یاد رکھو، اپنے دل دماغ میں، اپنی سوچوں میں، اپنے خیالات میں، اپنے پلاننگ میں، اپنی تنہائیوں میں اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو یاد رکھو۔ جب تنہائی میں قبر یاد ہوگی، جب تنہائی میں آخرت یاد
یاد ہوگی، جب تنہائی میں اللہ سے ملاقات یاد ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ ہر وقت ذکر کی توفیق ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ سے اور اللہ کے رسول سے جنونی محبت نصیب ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا، بوجھ نہیں سمجھے گا، وہ سمجھے گا کہ میری نیکیاں اتنی تھی، ابھی جمعہ کی نماز پڑھوں گا میری نیکیاں بڑھ جائے گی، اور اللہ کی قسم وہ نیکیوں کا ثواب میرے اللہ مجھے دیں گے، چونکہ سب فرشتے لکھ رہے ہیں اور یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو کچھ تم دنیا میں آخرت کے بارے میں کماؤ گے وہ سب تم آخرت میں دیکھ لو گے۔ تو میرے عزیزو، اللہ سے ملاقات بھی یقینی، آخرت بھی یقینی، مرنا بھی یقینی۔ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی وہ دنیا میں نہ رہے، اور جتنوں کے واقعات فضائل اعمال میں لکھے ہیں وہ بھی دنیا میں نہ رہے۔ صحابہ کی برکت سے دین ہم تک پہنچا، سارے صحابہ دنیا میں نہ رہے، تو کیا ہم لوگ دنیا میں رہیں گے؟ کیا یہ پیسہ ہمیں کام آئے گا؟ کیا ہماری دکان ہمیں کام آئے گی؟ کیا ہمارے اولاد اور ہماری فیملی یہ ہمیں دنیا میں کام آئے گی؟ کیا ہماری پراپرٹی، ہماری زمین، ہماری جائیداد اور یہ نیوز اور یہ گیم اور یہ وقت کو ضائع کرنا اور یہ دوستوں کے ساتھ مل کر کے غیبت کرنا، کیا یہ ہمیں کام آئے گا؟ تو جو چیز کام نہیں آنے والی ہے اس سے دل لگا رہے ہیں، اس کے پیچھے وقت دے رہے ہیں، اسے اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی راستے سے سکون کو تلاش کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ کو راضی کرو، سکون بھی ملے گا، اطمینان بھی ملے گا، بہاریں بھی ملے گی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرا اللہ بڑا قدردان ہے، اور اپنی تنہائیوں میں اللہ کو یاد رکھنا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، ذرا اس سے غور کرنا کہ تنہائی کیسی ہو اور اللہ کی یاد کیسی ہو۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ گئے تھے، وہاں سے ریٹرن آ رہے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، آپ مکہ مکرمہ گئے، ریٹرن آ رہے تھے، راستے میں رات کا وقت آ گیا۔ اب سفر کافی لمبا، 450-500 کلومیٹر کا، کبھی 16 دن لگتے، کبھی 15 دن لگتے، کبھی 14 دن لگتے، اور اس زمانے میں سفر ہوتا تھا اونٹ پر، کھچر پر، گھوڑوں پر، گدھوں پر، اس زمانے میں سفر ہوتا تھا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے نکلے، سفر چل رہا ہے، رات کا وقت آ گیا، ایک کھلے میدان میں آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ اب وہاں نماز وغیرہ پڑھی ہوگی اور اپنے آرام کے لیے لیٹ گئے۔ جب سوئے تھے اچانک آنکھ کھلی تو نظر آسمان پر پڑی، چونکہ کھلا، پوری کھلی جگہ، پوری کھلی فضا، جیسے ہی نظر آسمان پر پڑی تو روشنی نظر آئی، روشنی، 14ویں رات کا چاند نظر آیا۔ ہمارے یہاں تو 14ویں رات کا چاند پتہ نہیں چلتا، چونکہ ہر گھر میں روشنی ہے، لائٹنگ ہے۔ اس زمانے میں رات میں لائٹیں ہوتی نہیں تھی، کسی کے پاس لائٹ تھی نہیں، نہ دن میں نہ رات میں۔ تو جب 14ویں رات کا چاند ہوتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ ہر گھر میں لائٹ چل رہی ہے، پوری روشنی نظر آتی تھی، ایک آپس میں ایک دوسرے لوگ نظر آتے تھے، اور باہر بیٹھ کر دیے اور روشن دان جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی، آسمان کی طرف نظر پڑی اور 14ویں رات کا چاند نظر آیا۔ جیسے ہی 14ویں رات کا چاند نظر آیا، ابھی تو رات میں سے آنکھ کھلی ہے اور مدینہ منورہ کے 14ویں رات کا چاند یاد آ گیا۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی۔ آپ اندازہ لگائیں، نیند میں سے اٹھ کر فوراً پیارے نبی کی یاد کس کو آتی؟ درود شریف کس کو یاد آتا؟ میں مکہ مکرمہ میں ایک مسجد میں گیا تو ایک بورڈ پر میری نظر پڑی، وہ پڑھ کر میں ہل گیا۔ ایک جملہ لکھا تھا اس پر، کیا آج آپ نے پیارے نبی پر درود پڑھا ہے؟ بس اتنا لکھا تھا۔ مغرب کی نماز کا وقت، میں نے دیکھا اس کو، کیا آج آپ نے پیارے نبی پر درود پڑھا ہے؟ سوال لکھا تھا آگے۔ اللہ اکبر، میں نے کہا کتنا پیارا جملہ لکھا ہے، کاش ہمارے یہاں بھی مسجدوں میں اطراف میں کوئی یہ لکھ کر لگا دے، کیا آج آپ نے درود پڑھا ہے، کیا آج آپ نے قرآن پڑھا ہے۔ تو یہ کیسی چیز ہے، یہ ایموشنل بات ہے، انسان کو جھنجھوڑنے والی بات ہے۔ وہ دیکھتے ہی 5-6-7 دفعہ درود شریف پڑھے گا، اور اگر اس نے پورا دن درود شریف نہیں پڑھا ہوگا اس کو احساس ہوگا کہ پورا دن گزر گیا، مجھے میرے نبی کی یاد نہیں آئی۔
اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، رات کی تنہائی کا وقت ہے اور پیارے نبی کی یاد آ گئی، پیارے نبی کی یاد ستانے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً اٹھ کر کے بیٹھ گئے۔ اب پیارے نبی کی یاد آئی، کیا کرتے ہیں؟ آسمان کی طرف دیکھا، 14ویں رات کا چاند ہے، روشنی ہے، کھلا آسمان ہے، اور رات کا وقت، نیند میں سے آنکھ کھلنا، دعا کی قبولیت کا وقت، فوراً اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کر دی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک۔ پیارے اللہ، مجھے بھی اپنے راستے کی موت دینا، شہادت عطا فرمانا مجھے میں اس حال میں مروں کہ میں شہید ہو کر کے مروں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے نبی کی یاد آئی، دیکھو یہ جو یاد بسی ہوئی ہے نا، یہ آخرت یاد دلا رہی ہے، یہ اٹھ کر موت یاد دلا رہی ہے، اور موت میں بھی بڑا اونچا مقام مانگ رہے، شہید کے مقام مانگ رہے۔ اللہ دیکھا کہ قبولیت کا وقت ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک۔ پیارے اللہ، مجھے اپنے راستے کی موت عطا فرمانا۔ اس کے بعد دوسری دعا سنو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے دل و دماغ میں کیا بسا ہوا تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے کیسے ان کے اندر آخرت کو بھر دیا تھا۔ دوسری دعا کر رہے ہیں، وَاجْعَلْ قَبْرِي فِي بَلَدِ حَبِيبِكَ۔ پیارے اللہ، مجھے شہادت کی موت عطا فرمانا اور میری قبر پیارے نبی کے شہر میں بنانا۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے مدینہ منورہ میں بنانا، لیکن محبت دیکھیں ان کو، اللہ کے نبی کی یاد دیکھیں۔ پیارے اللہ، میری قبر پیارے نبی کے شہر میں بنانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نیند سے اٹھتے ہی یہ دو دعا کر دی، اور قبولیت کا وقت تھا، خدا کے یہاں وہ دو دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے کی موت عطا فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ کتنے قدردان ہے، دعا صرف یہ کی تھی، اللہ مجھے اپنے راستے کی موت دینا، شہادت کی۔ اب یہ موت پہاڑ پر بھی ہو سکتی تھی، یہ میدان کارزار میں بھی ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہا کہ میں قدردان ہوں، خلاصہ یہ ہے کہ جو ایک بالش آتا ہے اللہ دو بالش اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جو ایک ہاتھ آتا ہے اللہ دو ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جو چل کر آتا ہے اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا، تیرا اللہ بڑا قدردان ہے۔ تم یہ مت سمجھنا تم نیکی کر رہے ہو اللہ کو کچھ پتا نہیں، تم وقت لگا رہے ہو اللہ کو کچھ پتا نہیں، تم مراقبہ کر رہے ہو اللہ کو کچھ پتا نہیں، تم گشت کر رہے ہو اللہ کو کچھ پتا نہیں، تم امت کی فکر سینے میں بسائے ہوئے ہو اللہ کو کچھ پتا نہیں۔ اللہ جانتا ہے کس کے دل میں دنیا بسی ہے، کس کے دل میں آخرت بسی ہے، کون صرف دنیا بنانا چاہتا ہے، کون صرف آخرت بنانا چاہتا ہے، اور کس کے دل میں تواضع ہے اور کس کے دل میں تکبر ہے، کون اپنے آپ کو کچھ سمجھ کر کے آخرت برباد کر رہا ہے اور کون اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، تیرا اللہ سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا میرا بندہ اس بات کو نہیں جانتا کہ اس کا اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کیا میرے بندے کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس کا اللہ ہر وقت اسے دیکھ رہا ہے؟ ابھی اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ابھی اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو دل کے جو ارادے بن رہے ہیں نا، یہ جو دل کی کیفیت بن رہی ہے نا، یہ جو سکون مل رہا ہے نا، یہ جو چاہت ہو رہی ہے کہ ہم بھی نیک بن جائیں، ہم بھی آخرت کو دل دماغ میں بسا لیں، یہ بہت قیمتی بات ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ اسی وقت دل سے دعا کر لیں، اللہ یہ ہر وقت جب بھی دینی بات ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے، پھر میں دنیا میں لگ جاتا ہوں، پیارے اللہ اس ارادے کو آپ پائے تکمیل تک پہنچا دیجئے، اور مجھے صحیح معنوں میں اپنے دین کی مبارک محنت کے لیے اللہ پاک آپ مجھے بھی قبول کر لیجئے۔ اللہ کتنے کریم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وضو کی حالت میں ہے، پیارے نبی کے مصلی پر ہے، مدینہ منورہ میں ہے، پیارے نبی کا مصلی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، وہاں آ کر ایک شخص نے وار کیا اور اسی زخم میں پھر آپ کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت عطا فرمائی، پہاڑوں پر نہیں، میدان کارزار میں نہیں، وضو کی حالت میں، وہ بھی فرض نماز میں، وہ بھی پیارے نبی کے مصلی پر۔ میرا رب اتنا کریم ہے، کیا مانگا اور اللہ تعالیٰ نے کیا دیا۔ انسان مانگتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق اور خدا دیتا ہے اپنی شان کے مطابق، لیکن وقت کا ہے مانگنے کا۔
اصل تو یہ کہ اس کے پاس وقت ہو، وہ ہاتھ پھیلاتا ہو، اپنی طلب بتاتا ہو. اسی لیے فرمایا کہ جب بھی مسجد میں آؤ، 5 وقت تو الحمدللہ آتے ہیں، یا تو شروع میں یا آخر میں 2-3 منٹ بھیک مانگ کے ہی جاؤ. شیطان کہے گا یار ابھی تو نے دعا مانگی تھی، چاش کی نماز پڑھ گئے. اس کو بولنا کوئی بات نہیں، کیا پتا ابھی کی قبول ہو جائے. کون سی دعا کب قبول ہوگی اور کون سی جگہ کا کیا ہوا سجدہ اللہ کو پسند آ جائے گا، یہ پتہ نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ جہاں جاؤ نمازیں پڑھتے رہو، سجدے کرتے رہو، اور جہاں موقع ملے دعا کرتے رہو. دعا کیا ہے؟ اللہ سے بات چیت ہے. بندہ ایسے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ سے کہہ رہا ہوں. یہ توجہ، یہ 1 سیکنڈ کا دھیان، یہ بہت بڑی نعمت ہے. دوسری دعا، پیارے اللہ مجھے پیارے نبی کے شہر میں موت عطا فرمانا. مجھے اچھا میری قبر، وَجْعَلْ قَبْرِي فِي بَلَدِ حَبِيبِكَ، پیارے اللہ میری قبر میرے نبی کے شہر میں بنانا. اب وہ جنت البقیع بھی مل جاتی تو نبی کا شہر مل جاتا. لیکن میرا رب کیسا قریب ہے، کیسا کریم ہے. پیارے نبی کا پڑوس عطا فرمایا سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہے، ہماری طرف سے دیری ہے. ہم تکلیف میں، ہم خود اپنے پیر پہ کلہاڑی مار کے تکلیف میں، ہم خود اللہ کو، اللہ کے نبی کو ناراض کر کے تکلیف میں. ہماری خود کی غلطی ہے کہ ہم حالات میں ہیں. ہماری خود کی غلطی ہے کہ ہمارے پاس سکون نہیں ہے. ہماری خود کی غلطی ہے کہ ہماری بیوی بچے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. ہم اللہ کے کنٹرول میں آ جائیں، دنیا آپ کے کنٹرول میں آ جائے گی. آپ اللہ کی غلامی میں آ جاؤ، ساری دنیا کی غلامی سے آپ کو نجات مل جائے گی. سچے دل سے ایک اللہ کے ہو جاؤ، چاہے پوری دنیا اللہ کے خلاف ہو جائے. تم نیت کرو کہ میں اکیلا اللہ کا ہو جاؤں گا، آپ اکیلے اللہ کی 100% مدد بھی دیکھ لو گے، اللہ کی رحمتیں بھی دیکھ لو گے، اللہ کی عنایتیں بھی دیکھ لو گے، اللہ کی طرف سے ملنے والی برکت بھی دیکھ لو گے، چین سکون بھی دیکھ لو گے. دنیا سے بے غم اور بے ٹینشن اور بے فکر اور نو ٹینشن لائف اور پیس آف مائنڈ اور پیر پڑی روزی، یہ جتنی سوچیں اور خوابیں اور خیالات ہیں انشاءاللہ اس سے بہت بڑھ کے دیکھ لیں گے اگر اللہ کے ہو جائیں گے. اور اگر اللہ کے نہیں ہوتے اور پوری زندگی محنت کرو گے، صرف خواب خواب رہ جائیں گے، ارادے ارادے رہ جائیں گے، چاہت چاہت رہ جائے گی. نہ دنیا بنے گی، نہ قبر بنے گی، نہ آخرت بنے گی. اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہے. کوئی آئے تو صحیح ہے، سچی توبہ تو کریں، اللہ کی طرف متوجہ تو. وہ مندر کا پجاری ہے، یا سنم کہہ رہا ہے 70 سال سے، بت کو پکار رہا ہے، سب کو پتا ہے. اونگ آ رہی ہے، جھونکے لگ رہے ہیں، غلطی سے آواز نکلتی ہے یا سمد، اے بے نیاز ذات. اللہ اکبر. اللہ کو بھی پتا ہے کہ میرا نام غلطی سے نکلا ہے، یہ تو اس کی تسبیح پڑھ رہا ہے بت کی، غلطی سے میرا نام اس کی زبان سے نکلا ہے. لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو تھوڑے پر بہت زیادہ دینے والے ہیں. فوراً اس کی قدر کر لی. اللہ کا نام اگر بغیر دھیان کے بھی کوئی لے لے پھر بھی وہ اثر کرے بغیر رہتا نہیں. زہر کوئی جان مجھ کے کھائے کہ بھول کے کھائے، اس کا اثر ہوتا ہے. اللہ کا پاک نام خدا نہ خواستہ اگر کوئی ریاکاری سے بھی لے لے گا، اللہ کا نام لینا نہیں ہے ریاکاری سے، اگر کوئی لے لے گا کتاب میں لکھا ہے پھر بھی اس کے اوپر اثر کر کے چھوڑے گا. یہ اللہ کا نام ہے. اللہ بڑی طاقت والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فوراً کہہ رہے ہیں لبیک یا عبدی، بول میرے بندے میں حاضر ہوں. فرشتوں میں کوہرام مچ گیا. اللہ یہ آپ کو نہیں پکار رہا، یہ بتوں کو پکار رہا ہے. غلطی سے آپ کا نام نکلا ہے. اے میرے فرشتوں، بتوں نے تو ان کو جواب نہ دیا، اگر میں بھی جواب نہ دوں تو مجھ میں اور یہ بت میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں ہماری ہر بات. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. سب سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں. ہم مانگے تو صحیح. کیسے قدردان ہے اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر کبیرہ. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص کا جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، ایک کا جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. تو جہنمی دیکھے گا کہ جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں اس میں سے ایک شخص ایسا ہے، اس کو میں نے ایک پیالہ پانی پلایا تھا. وہ کہے گا دیکھ بھائی میں تو جہنم میں جا رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ جنت میں جا رہے ہیں، اللہ کے مہمان کھانے میں جا رہے ہیں. وہ وقت یاد نہیں ہے جب میں نے آپ کو ایک پیالہ پانی پلایا تھا، آپ میرے لیے سفارش کر دو. وہ سفارش کرے گا اور اس کی سفارش پر یہ جہنمی کے جنت کا فیصلہ ہوگا.
یہ کیا، یہ قدردانی نہیں تو کیا ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اور ہم ہیں کہ اللہ ہی سمجھ میں نہیں آتے، دین کی محنت سمجھ میں نہیں آتی، دنیا سمجھ میں آ گئی، پیسہ سمجھ میں آ گیا، بزنس سمجھ میں آ گیا، کاروبار سمجھ میں آ گیا. مولانا نہ کرے، ارے 8 گھنٹے کی جگہ 10 گھنٹے کر، دل میں تو نہ رکھ، وقت پر وقت تو لگا دے، گش کے موقع پر گش کر لے، نہیں بگڑے گی دنیا. یہ جتنے پرانے لوگ ہیں جو 30 20 سال سے گشت کر رہے ہیں، ذرا دیکھ پہلے ان کے پاس کیا تھا، آپ کیا ہے، پہلے کس حالت میں تھے، ذرا بیٹھ تو صحیح، آپ کیا پریشانی میں تھے اور ابھی آپ کے پاس کیا سکون ہے. اور پہلے جب 30 سال آپ نے ہائی دنیا کی محنت کی تھی، اس وقت کتنی دنیا بنی تھی، اور ابھی آپ کے پاس کیا ہے، بیٹھ تو صحیح، ذرا وقت تو نکال. او میرا عزیزو، یہ تو سب درد دل ہے، یہ تو صرف باتیں ہیں، عمل تو کرنا پڑے گا. ایک ڈاکٹر بہت تو دوائی دے سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بیماری ہے تو دوائی تو اس کو کھانی پڑے گی، اس بندے کو. تو یہ سب باتیں ہیں، میں بھی عمل کروں گا تو مجھے فائدہ ہے، آپ عمل کریں گے تو آپ کو فائدہ ہے. تو نیت کرو کہ انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ کی محبت میں انشاءاللہ ہر وقت تازہ دم رہیں گے انشاءاللہ، اور محنت کریں گے دل پر. ابھی جمعہ کی نماز کے بعد نکاح کی مجلس ہے، اس میں بھی شریک ہونا. نکاح بہت بڑی نعمت ہے. سب سے پہلا رشتہ ماں باپ کا نہیں، ماں باپ اولاد کا نہیں، سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا تھا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام. میاں بیوی کی لائف بہت اہم. جب میاں بیوی نیک ہوتے ہیں تو ان کی اولاد نیک ہوتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی قدردانی کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کے عیب نہ دیکھیں. نہ بیوی عیب ہے، نہ شوہر، نہ بیوی بے عیب ہے، نہ شوہر بے عیب ہے. غلطیاں شوہر سے بھی ہوگی، غلطیاں بیوی سے بھی ہوگی، کیونکہ شوہر فرشتہ نہیں اور بیوی کوئی حور نہیں. اور غلطی کب تک ہوگی؟ فرمایا کہ موت تک ہوگی. کبھی نہ کبھار کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی رہے گی. اسی لیے فرمایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو درگزر کریں. خدا نہ خواستہ ایک کو غصہ آ جائے تو دوسرا خاموش ہو جائے. ایک کو غصہ آیا، دوسرے نے بھی بولا تو شیطان سمجھتا ہے کہ اب میرا کام ہو گیا، اب میری بات چلے گی، اب میری ٹوٹی بجے گی اور اب میں ان دونوں کو لڑاؤں گا. پھر لڑائی شروع ہوتی ہے اور وہ لڑائی 5-7 دن تک جاتی ہے، اور کبھی یہ نوبت اینڈ مومنٹ تک بھی چلی جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ پہلے تو دونوں غصے نہ ہو، اگر دونوں میں سے ایک کو غصہ آ جائے تو دوسرا خاموش ہو جائے اور یہ سمجھے کہ یہ جو بھی میرا جوڑا بنایا ہے یہ اللہ نے بنایا ہے، اللہ کے چاہے بغیر کچھ ہوتا نہیں ہے، اور میں اپنے مقدر پر خوش ہوں. 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کبھی بھی میرا مقدر غلط لکھ ہی نہیں سکتا. میرے اندر غلطی ہے. میں اگر گھر چلا جاؤں اور گھر جانے کے بعد اگر میں اپنے موبائل کو سوئچ آف کروں اور اپنی بیوی کے لیے تیار ہو کر کے رہوں اور اس کو وقت دوں، وہ بیچاری صبح سے میرا انتظار کر رہی ہے، میں تو باہر لوگوں سے مل رہا ہوں، بات چیت کر رہا ہوں، یہ بیچاری میرے انتظار میں ہے. اب اگر میں گھر میں آ کر بھی موبائل لے لوں گا تو پھر اس کا دل دکھے گا اور وہیں سے نافرمانیاں شروع ہوتی ہے، وہیں سے وہ سامنے بولتی ہے، وہیں سے مقابلہ شروع ہوتا ہے. آپ اس کو اہمیت دو، آٹومیٹک وہ آپ کو اہمیت دے گی. فرمایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی قدر کریں. ہمارے یہاں قدر کرتے ہیں انتقال کے بعد. شوہر بیوی کی برائی کرتا ہے اور اس کا انتقال ہو جائے تو سب سے زیادہ روتا بھی یہی ہے، تعریف بھی یہی کرتا ہے، میری بیوی بہت اچھی تھی، یہ کرتی تھی، وہ کرتی تھی، اور میرے بچوں کو ٹیوشن بھیجتی تھی، کھانا کھلاتی تھی، ان کو کپڑے پہناتی تھی، جب بھی گھر آتا تھا گھر کا کام کاج ہو جاتا تھا. اب اس کا جنازہ اٹھ گیا، اب سب یاد آ رہا ہے، صبح سے لے کے رات تک کیا کیا ہوتا تھا سب یاد آ رہا ہے. اسی لیے فرمایا کہ بیوی ایسی چیز ہے کہ وہ تھوڑی سی تعریف پر خوش ہو جاتی ہے. اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی تھوڑی تعریف کر دو، تھوڑے اچھے پیار کے جملے بول دو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو محبت سے حمیرہ کہتے تھے. حمیرہ یعنی لالی، او میری لالی. کیا پیارا نام ہے. دعوت کے کام کے سردار ہے. گھر میں رہنے کا آپ طریقہ دیکھیں، آپ محبت دیکھیں. کبھی سفر میں ہے تو دوڑ لگا رہے ہیں، دوسری دفعہ دوڑ لگ رہی ہے. یہ کون دوڑ لگا رہا ہے؟ ہمارے یہاں تو کوئی اگر اس طرح سفر میں دوڑ لگا لے تو کہیں گے دیکھو یہ دعوت کا کام کرتا ہے اور بیوی کے ساتھ دوڑ رہا ہے. او بھائی، یہ دعوت کے کام کے سردار پیارے نبی، گھر میں رہنے کا طریقہ تو دیکھیں. آپ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بتا رہے ہیں، فیملی کو وقت دے رہے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا آپ گھر میں کیسے تھے؟ تو آپ نے فرمایا جس کا خلاصہ نارمل فیملی لائف.
کہ گھر میں فیملی کو وقت دینا، گھر کے کام کاج کرنا. خلاصہ پھر بھول کب جاتے تھے آپ کو؟ اذان ہوتی تھی تو ہم کو بھول جاتے تھے، ایسا لگتا تھا ہم کو پہچانتے ہی نہیں. تو یہ ہے، جب وقت آیا اللہ نے بلایا تو اب فیملی کو بھی بھول گئے، اب آ گئے اللہ کی طرف اور ثابت کر دیا کہ اللہ میرے دل میں میری فیملی سے زیادہ آپ کی محبت ہے، آپ کی محبت کو میں پہلے نمبر پر رکھوں گا. تو اللہ تعالیٰ یہ جو بھی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو خوشحال رکھے گا. بیوی سب کو چھوڑ کے آتی ہے، شوہر کو چاہیے کہ غصہ کرنا چھوڑ دے، پہلے ہی دن سے اپنے گھر میں تھوڑی دیر کے لیے دینی تعلیم کریں، اس کو وقت دے. بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بیوی کو کہ دیکھ میرا دھیان رکھے یا نہ رکھے کوئی بات نہیں لیکن میرے ماں باپ کا خیال رکھنا، یہ بھی بڑے نادان لوگ ہیں. کتابوں میں لکھا ہے تم اس کو محبت دو، وہ آٹومیٹک تمہارے والدین کی خدمت کرے گی. یہ ساری بات کہنے کی نہیں ہوتی، یہ وقت دینے کی چیز ہوتی ہے. آخری بات، ایک بزرگ ایک جگہ کھانے کے لیے گئے تو بیوی پردے میں آئی اور کہا کہ حضرت نے فرمایا کہ ماشاءاللہ کھانا بہت اچھا بنا، بہت لذیذ کھانا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تو رونے لگی، بہت روئی. حضرت نے فرمایا کہ میں نے کوئی ایسا جملہ تو نہیں بولا کہ جس سے آپ رو رہی ہے. تو وہ کہنے لگی میرے شوہر بھی آپ سے بیت ہے، میں بھی آپ سے بیت ہوں، 41 سال ہو گئے شادی کو، آج تک انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کھانا اچھا بنا. وہ آپ کی زبان سے سنا نا تو وہ خوشی کا رونا آ گیا. اللہ اکبر کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. جب فیملی سسٹم صحیح ہوگا تو ساری چیز صحیح ہو جائے گی. اکثر فیملی سسٹم ہمارے یہاں غلط. کیا غلط؟ رات سونے سے پہلے غیبت، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، کری کرائی جو نیکی کی تھی وہ بھی دوسروں کو دے دی، دوسروں کی برائیاں بھی لے لی. تو یہ آخرت کو برباد کرنے والی چیز ہے. اس لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ شریعت اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے اور اللہ کے دین کی محنت کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی فیٹ روڈ کنری سینما کے سامنے عمر واڑہ، یہاں پر نئی مسجد کی تعمیر کے لیے جگہ خریدی ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ للہ رقم سے تعاون کریں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ماشاءاللہ مولانا تشریف لائے ہیں تو للہ رقم سے تعاون کریں. یہ جو بھی دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں اور اللہ کے نام پر دینے سے کبھی بھی کم ہوتا نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے.